بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فرعون وما رب العالمین قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون۔ یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 23 اور اس کے بعد کی آیات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ 4 مقامات میں بیان ہو رہا تھا۔ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی اور انہوں نے دعائیں کی اور نبوت کے مقاصد کو ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد فرعون کے شبہات تھے، أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ۔ فرعون کے سوالات، شبہات۔ تو اسی سلسلے میں فرعون نے کہا، قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہا فرعون نے وما رب العالمین، اور کیا ہے رب العالمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا انا رسول رب العالمین، تو فرعون کہتا ہے وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے فرعون نے کہا تھا أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا، آپ کو تو ہم نے پالا ہے، ہم نے تیری تربیت کی، تم کس رب العالمین کی بات کرتے ہو۔ یہ کہنا فرعون کا کہ وہ ما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے، اس انداز بیان سے تو بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ فرعون رب العالمین کو نہیں جانتا تھا، اس لیے کہ وہ اس کا سوال ہی یہ ہے وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ کون ہے، ومن رب العالمین، یوں نہیں ہے، وما رب العالمین۔ اس لیے مفسرین میں اور اہل علم میں اور تفاسیر میں یہ 2 نقطۂ نظر آپ کو ملیں گے۔ کیا فرعون دہری تھا، منکر صانع تھا، یا وہ اللہ کو تو جانتا تھا، صانع کا منکر نہیں تھا، بلکہ وہ مشرک تھا۔ قرآن مجید کی بعض آیتیں وہ ہیں کہ جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فرعون اللہ تعالیٰ کو سرے سے جانتا ہی نہیں تھا، بعض آیتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً ایک آیت سورۃ قصص کی آیت نمبر 38 میں ہے
وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، فرعون نے کہا اے دربار والو، میں تمہارے لیے اپنے علاوہ کسی الہ کو نہیں جانتا، ما علمت لکم من الہ غیری۔ سورۃ النازعات میں ہے آیت نمبر 24 میں کہ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ اسی سورہ شعراء کی اب یہ آیت نمبر 29 آنے والی ہے، جس میں ہے قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، فرعون نے کہا اگر میرے علاوہ کسی اور کو الہ بنایا تو میں تمہیں جیل میں ڈال دوں، کوئی اور الہ ہے ہی نہیں۔ تو ان آیتوں سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کو سرے سے جانتا ہی نہیں تھا۔ اور یہاں بھی سوال فرعون کا کیا ہے؟ قال فرعون وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے؟ ایسے سوال ہو رہا ہے گویا کہ وہ رب العالمین کو نہیں جانتا تھا۔ اس لیے بعض مفسرین اور بعض بڑے بڑے اکابر مفسرین ایسے ہیں جن کی رائے یہ ہے، جن کی تحقیق یہ ہے کہ فرعون دہری تھا، اللہ کو سرے سے جانتا ہی نہیں تھا، اور اس کی سوچ اور اس کا نظریہ اور اس کا اعتقاد وہ یہ تھا کہ جو کسی علاقہ زمین کا متولی ہو جائے تو بس وہ عبادت کے مستحق ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِالصَّانِعِ، ابن کثیر کی بھی یہ ہے، کتنے عظیم مفسر ہیں، وہ صانع کے سرے سے مقر ہی نہیں تھے، اقرار ہی نہیں کرتے تھے کہ کوئی صانع ہے اس کائنات کا۔ لیکن قرآن مجید کی بعض دوسری آیات ایسی ہیں جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فرعون اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو مانتا تھا، اللہ سے واقف تھا۔ مثلا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 102 میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، فرمایا تو جانتا ہے کہ نازل نہیں کیا اس کو مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے۔ وہاں ہے لقد علمت، البتہ تو جانتا ہے کہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا۔ ظاہر ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے۔ اسی طرح سورۃ زخرف کی آیت نمبر 53 میں ہے کہ فرعون نے کہا تھا فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ، ان پر سونے کے کنگن نازل کیوں نہیں ہوتے یا ان کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آتے؟ گویا کہ وہ فرشتوں تک کو مانتا تھا۔ اور یہاں اس سورہ شعراء میں یہ آیت نمبر 31 میں جب فرعون نے دھمکی دی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
اولو جئتک بشیء مبین، اگر میں واضح دلیل لے آؤں؟ تو فرعون نے کہا فأت بہ ان کنت من الصادقین، چل دلیل لے آ اگر تو سچوں میں سے ہے۔ اس انداز بیان سے بھی وہ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل صانع کا منکر ہی نہیں تھا۔ منکر شخص تو دلیل نہیں مانگتا۔ تو اصل ماجرا کیا ہے؟ اس لیے مفسرین میں محققین مفسرین اور بہت سے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ فرعون منکر صانع نہیں تھا بلکہ وہ مشرک تھا۔ اس کو بھی پتہ تھا اور وہ جانتا تھا کہ آسمانوں اور زمین کا ایک خالق ہے، لیکن پھر اس نے کیوں کہا کہ وما رب العالمین، کہ رب العالمین کیا ہے؟ کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ اصل میں فرعون کا یہ کہنا کہ وما رب العالمین، وہ یہ نہیں تھا کہ رب العالمین کو وہ جانتا نہیں تھا، بلکہ وہ کہتا تھا کہ وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے؟ یعنی میں تو رب العالمین کو تو جانتا ہوں، لیکن رب العالمین کی ماہیت کیا ہے؟ ماں سے سوال انہوں نے ماہیت کا کیا۔ تفسیر روح المعانی وغیرہ کی تفاسیر میں یہ ہے کہ ماں رب العالمین یعنی رب العالمین کی ماہیت کیا ہے، وہ کس چیز سے بنا ہے۔ یہ ماں سے جو سوال ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ رب العالمین کو جانتا ہی نہیں تھا، جانتا تھا لیکن اس کی ماہیت بتاؤ۔ اس لیے کہ سورہ طٰہٰ میں ہے فمن ربکما، تمہارا رب کون ہے، وہاں فمن ربکما، اور یہاں ہے وما رب العالمین۔ تو پہلے پوچھا، تفسیر کبیر میں امام رازی نے لکھا ہے، ہم نے سورہ طٰہٰ میں یہ حوالہ دیا تھا کہ فمن ربکما، اس نے پہلے پوچھا رب تمہارا کون ہے، پھر پوچھا وما رب العالمین، اچھا اس کی ماہیت کیا ہے؟ تو ایک سوال من ربکما تھا، دوسرا سوال ماہیت کا تھا۔ ابن کثیر نے اس قول پر رد لکھا ہے، اس نے کہا یہ تو منطقی انداز ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں ومن زعم من اہل المنطق وغیرہم ان ھذا سوال عن الماہیت فقد غلط، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ماہیت کا سوال تھا کہ رب العالمین کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، وہ غلطی میں ہے۔ یہ تو منطقی استدلال ہے، اس لیے کہ فرعون تو سرے سے صانع کو مانتا ہی نہیں تھا۔ یہ دو مباحث ہیں، دونوں طرف میں نے آیات اور دلائل پہلے پیش کی۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی نے یہ دونوں آراء ذکر کی ہیں، دونوں طرف کا محاکمہ کیا ہے، اور محاکمے کے بعد پھر لکھا ہے کہ والذی یغلب علی الظن ویقتضیہ اکثر الظواہر ان اللعین کان یعرف اللہ عز وجل وانہ سبحانہ هو خالق العالم۔ ظاہری اور اکثر دلائل سے جو بات زیادہ غالب نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو جانتا تھا کہ وہ خالق عالم ہے، مگر ان پر اپنی حکومت اور اپنے غرور اور بدبختی ایسی غالب آ گئی کہ وہ متکبرانہ انداز میں کہتا تھا کہ کیا ہے رب العالمین، کون رب العالمین۔ یہ انداز ایک ضدی انداز تھا، طنز کا انداز تو خیر ہے ہی، اور وہ طنز کے اور بھی کئی جملے ہیں، لیکن یہ وما اور ومن ربکما سے ان کا جو سوال ہے وہ سوال در حقیقت خود کو گویا کہ اس طرح کر دیا جیسے میں جانتا ہی نہیں۔ میں اتنا بڑا معلوم ہوں پھر باقی بچائیں۔ تفسیر فی ظلال القرآن میں اور ایسے ہی اور کئی اکابر مفسرین نے جو یہ بات لکھی ہے، اور یہ بہت معقول اور وزنی بات ہے، اور اصل میں ان آیات کے درمیان محاکمہ سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے
اللہ تعالیٰ رب ہے اور الہ ہے۔ ربوبیت اور اللہ کی الوہیت کا ایک معنی اور مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور تکوینی طور پر اس کائنات کا سارا انتظام سنبھالنے والا اللہ ہے۔ لیکن اس ربوبیت کا ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ اس اللہ نے اپنے بندوں کی تربیت کے لیے ایک نظام زندگی بھی اتارا ہے، اور ان کی زندگی گزارنے میں اس اللہ کا حکم اس کے ہم تابع ہیں، اور وہی اللہ حاکم ہے، اور اس نے ایک شریعت اتاری ہے اور وہ حاکم تشریعی بھی ہے۔ تو فرعون خود کو جو رب کہتا تھا یا الہ کہتا تھا، وہ اس معنی میں نہیں کہتا تھا کہ میں نے دنیا کو پیدا کیا ہے۔ ظاہر ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ میں تو بچہ تھا، پیدا ہی نہیں ہوا تھا، پھر اس کی حکومت ایک محدود مصر میں تھی اور پوری دنیا ہے، عالم ہے، سورج چاند کا وہ مالک نہیں ہے، یہ ساری باتیں لوگوں کو بھی پتہ تھا، یہ بدیہی باتیں تھیں، مشاہدات کے خلاف تھا۔ یہ معنی کہ وہ سرے سے صانع کو مانتا ہی نہیں تھا یا خود کو خالق کائنات مانتا تھا، یہ معنی فرعون کی مراد بھی نہیں تھی، نہ الہ سے نہ رب سے۔ وہ خود کو الہ اور رب بمعنی حاکم کے مانتا تھا کہ یعنی میرے حکم کے علاوہ، میرے قانون کے علاوہ، میرے نظام کے علاوہ کسی اور کا قانون، کسی اور کا نظام نہیں ہے۔ میں جب یہاں اب حاکم بن گیا ہوں تو اب میری ہی زبان قانون ہے، میرا ہی کہنا فیصلہ ہے، اور اس اعتبار سے میری بات چلے گی۔ اب ہم کسی اور کے قانون اور نظام اور رواج اور دستور کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں بس تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں تمہارا الہ ہوں۔ تو یہ الہ اور یہ رب بمعنی حاکم کے ہے، ورنہ وہ خالق کائنات کا منکر نہیں تھا۔ یہ اس کا بالکل واضح قرآن و سنت کی ان آیات کے درمیان تطبیق ہے، اور رب اور الہ بمعنی حاکم کے خود قرآن و سنت میں استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ ہم نے اس کا حوالہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 49 میں دیا تھا کہ وَأَمَّا إِدِّعَاؤُهُ لِنَفْسِهِ الرُّبُوبِيَّةِ بِمَعْنَىٰ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمْ طَاعَتُهُ وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ۔ امام راضی فرماتے ہیں اس کا خود کو رب کہنا اس معنی میں تھا کہ میری اطاعت اور تابعداری تم پر لازم ہے۔ تفسیر ماجدی میں بہت اچھی بات لکھی ہے کہ مصری عقیدے میں سورج دیوتا سب سے بڑا دیوتا تھا، اور خود فرعون اس کا اوتار یا مظہر۔ تو انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام یہ انوکھا لفظ رب العالمین کیا بول رہے ہیں، جبکہ میں ہی اس سورج کا اوتار ہوں۔ اور مشرک کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پوری کائنات کا ایک ہی خدا اور اللہ ہے، اس لیے وہ مختلف قسم کے اصناف و اقسام اور انواع کے خداؤں کو تلاش کرتا رہتا ہے، اور ایک الہ پورے عالم کا اور عالمین کا یہ سمجھ سے ان کے باہر نظر آتا ہے، اور اس پر وہ تعجب کا اظہار کرتے ہیں۔ تبھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں عقلی دلائل بیان فرماتا ہے۔ تو بہرحال بحث تو اس میں دلائل کے اعتبار سے اور بھی وسیع ہے، لیکن خلاصہ بس یہی ہے، آیات سے واضح معلوم ہے کہ فرعون خود کو بے اعتبار حاکمیت کے الہ اور رب کہتا ہے۔ بس یہ جملہ اس کا حاصل خلاصہ ہے، ورنہ وہ بھی جانتا تھا اور مانتا تھا، اور یہ بات مشاہدے کی تھی، اور اس کا وہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ قال فرعون وما رب العالمین، کہا فرعون نے اور کیا ہے رب العالمین؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ تم بادشاہی کا دعویٰ کرتے ہو صرف مصر میں، مگر وہ میں اس کو رب مانتا ہوں جو آسمانوں اور زمین اور تمام عالم کا رب ہے۔ اور اس جملے سے خود بخود یہ سوال ختم ہو گیا کہ اس اللہ کے لیے کوئی مکان ہے نہیں، اس کا کوئی جسم ہی نہیں۔ اس لیے تفسیر کبیر میں امام راضی فرماتے ہیں کہ الآیت تدل علی ان تعالی لیس بجسم، یہ آیت دلیل ہے کہ اللہ کے لیے جسم نہیں ہے، وہ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب کا رب ہے۔
اور تم تو صرف مصر کی بات کرتے ہو، میں اس کو مانتا ہوں۔ ان کنتم موقنین، اگر تم ہو یقین کرنے والے، جن میں یقین نام کی کوئی چیز ہو، تو یہ بڑی فطری بات ہے کہ پورے عالم کے اس نظام مستحکم سے اللہ کی وحدانیت ثابت ہو رہی ہے کہ وہی رب ہے۔ قال لمن حوله الا تستمعون، کہا فرعون نے ان لوگوں سے جو ان کے ارد گرد بیٹھے تھے، یعنی اشراف قومہ، تفسیر کشاف، اپنے قوم کے بڑے لوگوں سے کہا، دربار والوں سے کہا، بڑے متکبرانہ انداز میں اور طنز کرتے ہوئے، تفسیر بار محیط میں ہے تعجب کرتے ہوئے، الا تستمعون، کیا تم نہیں سنتے ہو؟ یہ دیکھو ان کی بات، یعنی میرے علاوہ بھی کوئی رب العالمین ہے۔ جو علماء کہتے ہیں کہ یہ ما رب العالمین ماہیت کا سوال تھا، تو وہ کہتے ہیں فرعون نے اپنے دربار والوں سے کہا کہ ان کو سنو، میں ماہیت کا پوچھ رہا ہوں، یہ صفات بیان کر رہا ہوں، تو الا تستمعون۔ قال ربكم ورب آبائكم الاولین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ یہ پہلے سے بھی زیادہ اس میں ترقی ہے اور زیادہ دلیل میں ترقی دے دی۔ صرف آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ انواع خارجیہ ہے اس کا رب نہیں، بلکہ انواع انسانیہ کا بھی رب ہے، اور آسمان اور زمین کا نہیں بلکہ تمہارا بھی رب ہے، اور صرف تمہارا ہی نہیں، تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ یہ بات اور زیادہ سمجھ لیں کہ ترقی کر دی، دلائل میں ترقی اس کو کہتے ہیں۔ یا جب انہوں نے دربار والوں سے کہا کہ الا تستمعون، کیا تم ان کو نہیں سنتے ہو، تو موسیٰ علیہ السلام نے دربار والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہارا اور تمہارے آباء کا جو رب ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ فرعون سے کہا آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کا رب ہے۔ جب اس نے دربار والوں سے کہا کہ تم انہیں نہیں دیکھتے ہو، تو دربار والوں سے کہا کہ فرعون تو اب کی چیز ہے، وہ تو تمہارا اور تمہارے آباء کا رب ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو فرعون کو غصہ آ گیا، جب بات اور زیادہ دلیل میں مستحکم ہو گئی۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، کہا بے شک تمہارا وہ رسول جو تمہاری طرف تمہارے خیال میں بھیجا گیا ہے، لمجنون، البتہ مجنون ہے۔ پہلے کہا سنتے نہیں ہو یہ کیا بول رہا ہے، جب دلائل بڑھ گئے تو کہا یہ کوئی پاگل ہے۔ پاگل انہوں نے اس معنی میں کہا تھا کہ مجھ جیسا بڑا بادشاہ، رب اور الہ، اور یہ بندہ آ کر ڈائریکٹ دربار میں، میرے ہی دربار میں میری ہی ربوبیت اور الوہیت کے خلاف بول رہا ہے، تو یہ تو اس نے جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ بول رہا ہے، تو یہ پاگل ہے، مجنون۔ تو معاذ اللہ یہ الزام لگا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مزید دلائل، قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، عالم کا ذکر کیا تھا، پھر آباء کا ذکر کیا، انسانوں کا ذکر کیا، اب اطراف کا ذکر، فرمایا وہ رب ہے مشرق اور مغرب کا، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ مشرق سے مراد یہ وہی دلیل ہے جو نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ تو مشرق اور مغرب کا رب ہے، یعنی طلوع شمس اور غروب شمس اس کے اختیار میں ہے۔ تو تم اگر رب ہو تو تم کیا کر سکتے ہو؟ تمہاری اس مصر میں بھی جو سورج طلوع ہو رہا ہے وہ کیا تیرے اختیار میں ہے؟ ان کنتم تعقلون، اگر تم میں عقل ہے۔
ان کنتم تعقلون کا لفظ اس لیے کہا کہ جب اس نے کہا کہ یہ تو کوئی پاگل ہے، تو نے کہا چل میں پاگل، تو تم میں اگر عقل ہے تو مشرق و مغرب کے رب پر غور کرو. یعنی یہ اس مجنون کے جوابی انداز میں ان کنتم تعقلون، کیا عقل کی بات یہ ہے تم خود کو مشرق و مغرب کا رب مانتے ہو؟ علماء فرماتے ہیں کہ فرعون نے مذاق بھی اڑایا، الا تستمعون، اس کو نہیں سن رہے. فرعون نے مجنون بھی کہہ دیا، فرعون نے دھمکیاں بھی دے دی. جیسے آگے اگلا جملہ یوں ہے، قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین. فرعون نے کہا اگر میرے علاوہ تو نے بنایا کسی کو الہ، لاجعلنک من المسجونین، تو ضرور میں کر دوں گا تجھے جیل والوں میں سے. بات ربوبیت کی چل رہی تھی، یہاں تو ربوبیت سے الوہیت پر آ گئی. یہ توحید کی 3 اقسام ہے نا، ایک کو کہتے ہیں توحید خالقیت، دوسری ہے توحید ربوبیت، تیسری ہے توحید الوہیت. اللہ تعالیٰ کائنات کا پیدا کرنے والا خالق ہے، صرف خالق ہی نہیں ہے، ابتدا سے انتہا تک اس کا انتظام چلانے والا ہے، رب ہے. اور جب رب ہے تو عبادت بھی اسی کی ہے، تو الہ ہے. تو خالقیت کو تو تمام مشرکین بھی مانتے تھے کہ اللہ خالق ہے، لیکن وہ الہ اور معبود عبادت غیر اللہ کی کرتے تھے، اور ربوبیت میں تھوڑی گڑبڑ کرتے تھے. تو بات جب ربوبیت کے لفظ سے چل رہی تھی تو اس نے کہا میرے علاوہ کسی اور کو الہ مانا تو جیل میں ڈال دوں گا. تو مذاق بھی اڑایا، مجنون بھی کہا اور دھمکیاں بھی دی. مگر جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے سوائے اس کے کچھ نہیں کہا کہ دلائل دیتے جاتے ہیں. آسمان اور زمین کا رب ہے، تمہارا اور آبا کا رب ہے، مشرق و مغرب کا رب ہے، دلائل. تو اس میں دعوت کا انداز ہے کہ دعوت کے انداز میں گویا موسیٰ علیہ السلام تیش میں نہیں آئے بلکہ دلائل سے اپنے اسلوب کو بدلتے رہے. اور یہ دعوت کا انداز ہونا چاہیے کہ آپ کی دعوت دلائل سے مستحکم ہونی چاہیے. دلائل سے مستحکم دعوت ہوتی، بجائے اس کے کہ آپ دلائل چھوڑ چھاڑ کر محض تیش میں آ کر آپ سینہ زوری کریں گے تو آپ کی دعوت میں اثر نہیں ہوگا. اس کے بدلے میں اگر آپ سنجیدگی کے ساتھ دلائل بیان کریں گے تو آپ کی دعوت میں قوت پیدا ہوگی. جب وہ بالکل آخری لمحے پہ دھمکی دینے پہ آیا، قال اولو جئتک بشیء مبین، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آیا اور اگرچہ میں لے آؤں تمہارے پاس واضح دلیل، واضح چیز. جب اس نے کہا جیل میں ڈال دوں گا، اس نے کہا اچھا اگر میں کوئی بالکل واضح چیز لے آؤں پھر بھی جیل میں ڈال دوں گا. گویا کہ اس وقت ان کے پاس سوائے اس کے کوئی جواب ہی نہیں تھا کہ نہیں اگر دلیل لاؤ گے تو ٹھیک ہے. اگر وہ کہتا ہاں نہیں کوئی بھی دلیل لے آؤ گے میں جیل میں ڈال دوں گا، تو سب لوگ کہتے کہ یہ تو غلط کہہ رہا ہے. یہ ایک سوالیہ انداز تھا. ورنہ دلائل تو اب تک موسیٰ علیہ السلام دے ہی چکے ہیں کائنات کے مشاہدات سے. پھر موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ اگر میں کوئی واضح چیز لے کر آ جاؤں، چلو یہ چیزیں جو واضح تو یہ بھی ہے، مقصد یہ ہے کہ علمی اور عقلی دلائل کی تو حد کر دی ہے، لیکن اگر تم یہ نہیں مانتے ہو اور میں کوئی حصی دلیل سامنے لے کر آؤں، علمی اور عقلی دلائل کے بعد اب اگر میں حصی دلیل سامنے لے کر آؤں، قال فات به ان كنت من الصادقین، فرعون نے کہا لے کر آؤ اس کو اگر تم سچوں میں سے ہو. یہ کہنا فرعون کا اس لیے تھا کہ تاکہ اس میں بھی کوئی نقطہ نکالو. بعض اہل علم کہتے ہیں فرعون اتنا تو کم از کم انصاف کر ہی رہا تھا کہ چلو دلیل پیش کر دو. کہتے ہیں بعض منکرین اور مبتدعین تو ایسے ہیں کہ اگر آپ ان سے کہیں کہ میں واضح دلیل لے کر آؤں تو مان جاؤ گے، وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں مانوں گا. فرعون سے بھی گئے گزرے کہ فرعون نے پھر بھی کہا تھا کہ چل لے کر آ دلیل،
تو میں مان لوں گا، فاتح بھی۔ لیکن اصل میں یہ کہنا فرعون کا بالکل بے بس ہو کر اس خیال سے تھا کہ جیسے اور دلائل نے پیش کیے ہیں اس میں بھی میں کچھ نقطہ نکالوں گا، اور وہی اس نے کیا بھی۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تو ڈال دی اس نے اپنی لاٹھی، تو اچانک وہ ہو گیا ایک بہت بڑا اژدہا۔ ایک ہے سانپ، حیہ، ہر قسم کا سانپ، چھوٹا بڑا۔ ایک ہوتا ہے جان، کأنہا جان، باریک سانپ، اس کو کہتے ہیں جان۔ ایک ہے ثعبان، اژدہا، بڑا موٹا سانپ۔ قرآن مجید میں تینوں الفاظ موجود ہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ سانپ پہلے چھوٹا تھا پھر بڑا ہو گیا، تو جان ہوتے ہوتے ثعبان، یا تھا تو ثعبان اژدہا، اور چلنے میں ایسے تیز تھا جیسے باریک سانپ تیز چلتا ہے، اس لیے کأنہا جان، گویا کہ وہ جان تھا تو ثعبان لیکن گویا کہ وہ جان تھا۔ اور حیہ کا لفظ تو ظاہر عام، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 20 اور 22 میں گزرا ہے۔ ثعبان مبین، مبین مانا بالکل ظاہر، واضح، عظمت کے اعتبار سے اور نظر آنے کے اعتبار سے۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور نکالا اپنے ہاتھ کو تو اچانک وہ ہو گیا چمکدار دیکھنے والوں کے لیے۔ بیضاء کا معنی سفید نہیں ہے، جسے دودھ سفید، یہ معنی نہیں۔ بیضاء کا مطلب ہے تَتَلَأْلَأُ كَقِطْعَةٍ مِّنَ الْقَمَرِ، تفسیر ابن جریر، ابن کثیر، چاند کی طرح چمکدار، یہ ہے بیضاء کا معنی، مطلب یہ ہے اس کا۔ تو یہ دو بڑے معجزات دکھائے بالکل حصی طور پر۔ اس کے بعد اب مقام ثالث شروع ہوا۔ فرعون نے اعتراض کیا، اس کو ساحر قرار دیا اور ساحروں کو بلایا اور مقابلہ کیا۔ اب اس واقعے کا بیان ہے۔ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون۔ تین باتیں کی۔ کہا فرعون نے اپنے دربار والوں سے جو ان کے ارد گرد تھے، پہلی بات تو یہ کی ان ھذا لساحر علیم، بے شک یہ تو البتہ بہت ماہر جادوگر ہے۔ لوگ یہ حالت دیکھ کر متاثر ہو رہے تھے کہ یہ تو معجزہ ہے، تو فرعون ان کے خیال کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ یہ بہت ماہر جادوگر ہے، بہت ہی ماہر جادوگر ہے، گویا یہ معجزہ نہیں ہے بلکہ یہ جادو ہے، تاکہ لوگ ان کی بات کو قبول نہ کریں اور متنفر ہو جائیں۔ تفسیر خاضر میں ہے قال هذا القول على سبیل التنفیر، یہ بات اس نے اس لیے کی تاکہ لوگ متنفر ہو جائیں کہ یہ معجزہ نہیں ہے۔ دوسری بات اس نے کی یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحری، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں نکالے تمہاری زمین سے اپنے جادو کے ذریعے، لوگوں کو ابھارا کہ اس کا ارادہ تمہیں نکالنا ہے، تمہارا طریقہ سب تمہارا نظام ملیامیٹ کر دے، تو یہ جادو کے ذریعے سے تم سے تمہارا اقتدار چھیننا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے وہ اقتدار والے تو اقتدار کے بھوکے ہوتے ہی، یعنی تمہارا بدخواہ ہے، لوگوں کو اور ابھارا۔ ظاہر ہے لوگ کہہ سکتے تھے کہ بڑا جادوگر ہے، تو جادوگر ہونا بھی تو ایک کمال ہے، اس زمانے میں تو جادوگر ایسا تھا جیسے سائنسدان، تو یہ کہنا کہ وہ جادوگر ہے تو لوگ اور کچھ ہو جائے، بڑا ماہر ہے، تعریف ہو گئی۔ یعنی نہیں، لیکن یہ جادو سے کرنا کیا چاہ رہا ہے؟ یہ جادو سے تمہیں تمہارے زمین سے نکالنا چاہ رہا ہے، تو صرف ساحر ہونا تو کوئی جرم نہیں تھا، مگر اس کا ارادہ بڑا برا ہے، تو یہ کوئی اگلا الزام ہو گیا۔ حالانکہ جادو سے ملک تھوڑی فتح ہوتے ہیں،
اور ایسا ہوتا تو وہ لوگ جادو جو جمع کیے تھے انہیں جادوگر، وہ خود آ کر فرعون سے کہتے تھے کہ ہمارے لیے کوئی اجرت ہوگی یا نہیں؟ فرعون نے کہا تمہیں بڑے بڑے عہدے مل جائیں گے، تو پہلے سے ہی جادو کر کے عہدے لے لیتے۔ جادو سے کہاں ملک فتح ہوتے ہیں؟ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ، پس تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ اب فرعون نے مشورہ لینا شروع کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ دلجوئی ہے کہ اب دربار والے سارے ادھر نہ چلے جائیں، ان کو ایک ویلیو دے کر کہا کہ تم مشورہ دو تاکہ ان کی دلجوئی ہو اور کہیں وہ تتر بتر نہ ہو جائیں اور ان کے آوان و انصار وہ بڑھ جائیں۔ قالوا ارجع واخاه وابعث في المدائن حاشرين، لوگوں پر وقتی طور پر تو ایک رعب تھا ہی، مشورہ دربار والوں نے یہ دیا کہ ذرا مہلت دے دو۔ قالوا، کہنے لگے، ارجع، مہلت دو ان کو، واخاه، اور ایک بھائی کو، وابعث فی المدائن حاشرین، اور بھیج دیجئے شہروں میں حاشرین، جمع کرنے والے، یاتوک بکل سحار علیم، تاکہ وہ لے آئے تمہارے پاس ہر قسم کا ماہر جادوگر۔ مہلت اس لیے دو تاکہ فتنہ نہ ہو، فتنہ فساد نہ ہو، اور ہم دلیل ہی کا جواب دلیل سے دے سکیں اور خوب تیاری کر سکیں، اس کے لیے ذرا مہلت دے دو۔ اور اس دوران ہم ہر طرح کے ماہر جادوگروں کو لے آئے، ساحرون بھی نہیں کہا، سحار، ہم ان سے بھی بڑے سائنسدانوں کو لے آئے۔ تفسیر ماجدی میں ہے کہ مصر میں ساحر کا مرتبہ وہ تھا جو آج سائنس کے کسی ایکسپرٹ کا ہوتا ہے، یہ بات تفسیر ماجدی میں لکھی۔ اس زمانے میں سحر کا بڑا چرچا تھا، یہ بڑے لوگ ہوا کرتے تھے، تو ہم جمع کر دیں گے، اور جمع کر کے جب ہر قسم کے ساحر ہوں گے تو گویا کہ ہم اس کثرت سے غالب ہو جائیں گے۔ وَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، تو جمع کیے گئے جادوگر ایک معلوم دن کے مقرر وقت میں، ایک معلوم دن کے مقرر وقت میں۔ وہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 59 میں گزر چکا ہے۔ قال موعدکم یوم الزینہ وان یحشر الناس ضحیٰ، عید کا دن تھا اور چاشت کے وقت میں سب جمع ہوں، اس کی تفصیل گزر چکی ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 59۔ معلوم کا مطلب یعنی معین وقت یا طرفین کو معلوم ہو۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور کہا گیا، اعلان ہوا لوگوں میں، هل انتم مجتمعون، آیا تم جمع ہونے والے ہو۔ یہ استفہام جو ہے یہ اصل میں مزید ترغیب دلانے کے انداز میں ہے، یعنی جمع ہو جاؤ، جلدی آؤ، آ رہے ہو کہ نہیں آ رہے ہو، یہ اس انداز میں ایک سوال ہے۔ سوال کا مقصد یہاں پہ سوال نہیں ہے بلکہ یہاں مقصد جمع ہو جاؤ، تم آ رہے ہو کہ نہیں ہو، یعنی آؤ۔ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، یہاں لعل کئی کے معنی میں، تاکہ ہم اتباع کریں جادوگروں کی اگر وہ غالب ہو جائیں۔ ایک ہی جانب ذکر کیا، اگر وہ جادوگر غالب ہو جائے تو ہم ان کے پیروکار بن جائیں، اور اگر موسیٰ غالب ہو جائے تو یہ ذکر ہی نہیں کیا۔ گویا انہیں یقین تھا اور خواہش تھی کہ وہی غالب ہوں گے اور غالب ہو۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں وَلَمْ يَقُولُوا نَتَّبِعُ الْحَقَّ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنَ السَّحَرَةِ أَوْ مِن مُوسَىٰ بَلِ الرَّعِيَّةُ عَلَىٰ دِينِ مُلُوكِهِ، یہ ذکر ہی نہیں کیا، یوں نہیں کہا کہ جو غالب آگے ہم اس کی پیروی کریں گے چاہے جادوگر ہو یا موسیٰ علیہ السلام، بلکہ کہا کہ نہیں، ہم جادوگروں کی پیروی کریں گے، اس لیے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، لوگ بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔
فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. بس جب آ گئے جادوگر کہنے لگے فرعون سے، سب سے پہلے تو وہ یہ کہنے لگے کیا ہوگی ہمارے لیے کوئی اجرت اگر ہم غالب آ جائیں؟ طالبان دنیا کی نظر تو مہارت فن کے باوجود دنیا پر ہوتی ہے، میٹیریلسٹ ہے نا وہ بھی، تو مطالبہ ان کا یہی تھا کہ ہمیں اجرت چاہیے، ہمیں کچھ ملے گا. قال نعم، ہاں تمہیں انعام بھی ملے گا، بلکہ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور بے شک تم اس وقت البتہ میرے قریب لوگوں میں سے ہوں گے. یعنی صرف تمہیں انعام نہیں ملے گا، انعام کے ساتھ ساتھ عہدے بھی ملیں گے، اسٹیٹ تمہاری سرپرستی کرے گی، تمہیں بہت کچھ ملے گا. قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون. تفسیر جواہر القرآن میں ہے وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. کہتے ہیں ظالم اور جابر حکمران ہمیشہ کرائے کے علماء کو جمع رکھا کرتے ہیں. یہ یہاں کرائے کے لوگوں کو جمع کر دیا حق کے خلاف، تاکہ وہ سب مل کر جو ہے اس حق کے خلاف اپنا فن استعمال کریں. قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا القوا، پھینک دو، ما انتم ملقون، ڈال دو جو تم ڈالنا چاہتے ہو. سورہ طٰہٰ میں ہے کہ پہلے انہوں نے ان سے کہا کہ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، آپ پہلے مظاہرہ کریں گے یا ہم کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ڈال دو. ڈال دو کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ تمہیں شریعت میں اجازت ہے اور اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ ڈال دو. ہر جگہ امر ہماری شرعی تو نہیں ہوتا. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن کی مثل کوئی ایک صورت لے کر آؤ، یہ معنی تو نہیں ہے کہ قرآن کا مقابلہ کرنے کا قرآن میں حکم دیا گیا ہے. بات کو سمجھنا بھی ایک چاہیے ہوتا ہے کہ سیاق سباق میں کیا چل رہا ہے. فقاہت یہی ہے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھا جائے، سمجھنا بھی اس کا ضروری ہے کہ مراد کیا ہے، منشا کیا ہے. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ. تو انہوں نے ڈال دی اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں اور کہنے لگے کہ فرعون کی عزت کی قسم، بے شک ہم غالب ہوں گے، ہم ہی غالب ہیں. یہ جاہلانہ جملہ فرعون کی عزت کی قسم یا فرعون کے غلبے کی وجہ سے یہی ہوگا کہ ہم غالب ہوں گے. یہ ایک جادو تھا. سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 66 میں، آیت نمبر 69 میں ہم نے جادو اور اس کی تعریف اور اس کے اقسام اور اس پر ایک تفصیلی تقریر کی ہے. فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. پس ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا، ڈال دی اپنی لاٹھی اللہ کے حکم سے. فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، جیسے دوسری جگہ ہے. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو اچانک اس نے نگل لیا ان سب سانپوں کو جو انہوں نے بنائے تھے. مصری عقائد میں سانپ کو بڑی اہمیت حاصل تھی. یہ سانپوں کا سلسلہ اور اس قسم کے معجزات دکھانا ان حالات اور اس دور کی نسبت سے بھی مناسب تھا. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو گر پڑے جادوگر سجدے میں. گر پڑنے کے لیے تو ویسے خرّ کا لفظ آتا ہے نا، خرّ موسیٰ صاعقہ، یا ڈالنا کا لفظ ہے فَأُلْقِيَ. تفسیر مدارک میں امام نصفی فرماتے ہیں کہ چونکہ یہاں لاٹھی ڈالنا، رسیاں ڈالنا، ڈالنے کے الفاظ ہیں نا، تو اس کی مناسبت سے گویا کہ جادوگروں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا.
اور اتنے جلدی تیزی سے سجدے میں گئے کہ گویا کہ وہ گر پڑے. فَأُلْقِيَ، مجہول بھی اس انداز میں ہے کہ گویا کہ وہ بے بس ہوئے. مجہول صیغے میں بھی اشارہ ہے، گویا نور ایمان نے انہیں مجبور کر دیا. پھر یہ سوالات کہ نہیں سجدے میں کیسے گر پڑے، وضو تو نہیں کیا تھا، اور وہ جو ہے قبلہ معلوم نہیں تھا انہیں ڈائریکٹ سجدے. یہ سوالات جو لوگ اٹھاتے ہیں اس کی ضرورت نہیں. سجدے شکر تھا، موقع تھا یہاں، مقصد اللہ کے سامنے جھکنا تھا، اپنی تابعداری اور اپنی عاجزی کا اظہار تھا، اور سجدہ شکر تھا جس میں قبلہ اور یہ شرط بھی نہیں. قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العالمین پر. صبح کو ساحر تھے اور شام کو پھر مومن، اور بعض کے نزدیک شہداء ہو گئے. کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العالمین پر، جس رب العالمین کی دعوت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی تھی. رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے. یہ اس لیے کہا کہ کہیں فرعون یہ نہ خیال کرے کہ وہ رب العالمین پر جو یہ لوگ ایمان لائے وہ میں ہوں. نہیں، تم نہیں، رب موسیٰ و ہارون. اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 70 میں ہے رب ہارون و موسیٰ. وہاں ہم نے اس کی پوری تفصیل بیان کی تھی، وہ اس کو سن لیا جائے. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، کہا تکبر کے انداز میں، آیا تم ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا. یہ اپنی ساکھ بچانے کے لیے اب اس کے پاس اور کچھ رہا نہیں، تو کہا میری اجازت کے بغیر ایمان لائے. یہ معنی نہیں ہے کہ اگر اجازت لے لیتے تو میں اجازت دے دیتا. یہاں قبل اصل میں بغیر کے معنی میں ہے، بدون کے معنی میں، بغیر اجازت ایمان لائے. اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، بے شک یہ تمہارا وہ بڑا ہے استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. حالانکہ یہ الزام بالکل خلاف عقل تھا. ان جادوگروں کو تو تم جمع کر کے لائے ہو، موسیٰ علیہ السلام کی تو ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو ان کا استاد کیسے ہو گیا؟ وَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو ان قریب جلد تم جان لو گے. یہاں فَلَسَوْفَ لام بھی ہے، بعض دوسری صورتوں میں فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. یہاں اور بہت تاکید ہے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ضرور میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف، عدل بدل، الٹا. یعنی ایک ہاتھ دایاں ہاتھ تو بایاں پیر، الٹ. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور ضرور میں تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا سب کو. یہ تسلی کی صورت ہے نا، تو صحابہ کرام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جادوگروں کو بھی اتنی بڑی دھمکی ملی تھی فرعون کی طرف سے، تو تمہیں جو ایذائیں دی جا رہی ہے اس پر تم صبر کرو. اور مشرکین مکہ کے لیے بھی وعید ہے کہ جو نبی کو ساحر کہا کرتے تھے. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے ساحر کہا. قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، کہنے لگے جادوگر لا ضیرہ، کوئی حرج نہیں، کوئی ضرر نہیں. لا ضیرہ یعنی لا ضرر فی ذالک، لا ضرر علینا، انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں. ہم جب رب کے پاس پہنچیں گے، اگر تم مار بھی دو گے تو ہم شہداء ہوں گے، تو وہاں ہمارے لیے اس کا ثواب بہت بڑا ہے. انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، بے شک ہم تو یہ امید رکھتے ہیں کہ مغفرت فرمائے ہمارا رب ہماری غلطیوں کی،
ان کنا اول المومنین، اس وجہ سے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں کیا معنی؟ یعنی قوم فرعون میں سب سے پہلے ہم ایمان لانے والے ہیں، یا میدان مقابلہ میں ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور ایمان کی طرف سبقت مراد ہے۔ ان کننا یعنی بسبب انا بادرنا قومنا من القبط الى الایمان، تفسیر ابن کثیر، کہ ہم نے ایمان کی طرف سبقت کی اس سبب سے کہ ہم اول المومنین ہیں، ہم اس امید میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ یہاں تک یہ مقام ثالث تھا، آگے پھر مقام رابع ہے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا